چلیں ایک ایک بڑے دلچسپ سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر کوئی پوچھے کہ ہمارے پاس جو سب سے پرانی مکمل عبرانی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ کتنی پرانی ہوگی؟ کیا لگتا ہے؟ زیادہ تر لوگ یہی سوچیں گے کہ شاید 2000-3000 سال پرانی ہوگی۔ بالکل، لیکن اصل جواب بہت حیران کن ہے۔ وہ صرف 1000 سال پرانی ہے، یعنی تقریباً 1000 عیسوی کی۔ اس سے پہلے کا کوئی مکمل نسخہ موجود ہی نہیں تھا۔ اور یہی بات اس پوری کہانی کو اتنا اہم بنا دیتی ہے۔ جی، کیونکہ پھر 1947 میں ایک بدو چرواہے نے وہ بھی اتفاق سے ایک ایسا راز فاش کر دیا جو اس سے بھی 2000 سال پرانا تھا، بحیرہ مردار کے تمار۔ اور جب یہ دریافت ہوئے تو ایک طرف تو بہت جوش تھا، لیکن دوسری طرف ایک ڈر بھی تھا۔ ڈر کس بات کا؟ یہی کہ کیا یہ قدیم تحریریں تینوں بڑے مذاہب کی تاریخ کو بدل سکتی ہیں؟ کیا یہ ان کی جڑوں پر کوئی نئی روشنی ڈال سکتی تھی؟ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ صرف کچھ پرانی کتابیں ملنے کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس میں دریافت ہے، اسرار ہے، بین الاقوامی سازشیں ہیں اور ایمان کے بارے میں بہت گہرے سوالات ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ تومار ایک غار سے نکل کر دنیا تک کیسے پہنچے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 میں کمران کی خشک وادی سے۔ ہاں، محمد نام کا ایک بدو لڑکا جو اپنی ایک بھٹکی ہوئی بکری کو تلاش کر رہا تھا۔ جی، اور اسے پہاڑیوں میں ایک چھوٹا سا اندھیرا غار نظر آیا۔ اس نے بس تجسس میں ایک پتھر اٹھا کر اندر پھینکا اور اندر سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی، جیسے کوئی مٹی کا برتن ٹوٹا ہو۔ وہ پہلے تو ڈر گیا، لیکن اگلے دن ہمت کر کے اپنے دوست کے ساتھ واپس آیا۔ اور جب وہ اس تنگ سوراخ سے اندر داخل ہوا تو منظر کچھ اور ہی تھا۔ وہاں مٹی کے کئی بڑے مرتبان رکھے ہوئے تھے، کچھ صحیح سلامت، کچھ ٹوٹے ہوئے۔ اور ان مرتبانوں میں کپڑے میں لپیٹے ہوئے چمڑے کے کچھ تومار تھے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا ڈھونڈ نکالا ہے۔ ایک ایسی چیز جو 2000 سال سے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھی۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا بہت ضروری ہے۔ 2000 سال پرانی دستاویزات کا اس طرح مل جانا یہ خود ایک معجزہ جیسا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک افسوس کی بات بھی ہے نا؟ جی بہت۔ ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ اس غار میں اصل میں کتنے تومار تھے۔ ماہرین کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے کیا کچھ غائب ہو گیا؟ بعد میں جب کھدائی ہوئی تو کم از کم 40 مرتبانوں کے ٹکڑے ملے تھے۔ بالکل، جس کا مطلب ہے کہ وہاں بہت کچھ تھا جو شاید ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ اچھا، تو ان لڑکوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے؟ جی، وہ ان توماروں کو بیت لحم لے گئے، کندو نامی ایک نوادرات فروش کے پاس۔ کندو نے پھر یروشلم میں شامی چرچ کے آرچ بشپ اتھاناسس یوشوا سیموئل سے رابطہ کیا۔ اب آرچ بشپ سیموئل خود کوئی عالم نہیں تھے، وہ یہ زبان پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ بہت شروڑ آدمی تھے۔ ان کے مٹھ میں پہلے سے ہی کچھ پرانی دستاویزات تھیں، تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انہیں لگا کہ ان کے ہاتھ ایک خزانہ لگ گیا ہے۔ اور آپ کا لفظ خزانہ یہاں بالکل صحیح بیٹھتا ہے۔ جی، کیونکہ اسی لالچ میں انہوں نے کچھ ایسا کیا جو قانونی نہیں تھا۔ انہوں نے راتوں رات خفیہ طور پر اپنی ایک ٹیم کو اس غار میں کھدائی کے لیے بھیج دیا۔ یعنی ایک غیر قانونی کھدائی؟ مکمل طور پر۔ اور یہ آج تک ایک راز ہے کہ ان کی ٹیم کو وہاں سے اصل میں کیا کیا ملا، اور کیا کچھ ایسا تھا جو انہوں نے دنیا سے چھپا لیا۔ جب کوئی چیز اتنی قیمتی اور پراسرار ہو تو پھر بڑے کھلاڑی بھی میدان میں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جاسوس بھی۔ اور یہاں سے کہانی میں ایک جاسوسی فلم والا ٹوسٹ آتا ہے۔ آرچ بشپ ان تماروں کی قیمت جاننے کے لیے دمشق گئے، جہاں ان کی ملاقات CIA کے ایک ایجنٹ مائلز کوپلینڈ سے ہوئی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ کوپلینڈ کے مطابق ایک تاجر ایک گندے سے تھیلے میں یہ تومار لے کر آیا۔ کوپلینڈ نے ان کی تصویریں لینے کا سوچا اور وہ تومار کو امریکی قونصل خانے کی چھت پر لے گئے تاکہ روشنی اچھی آئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے اس نازک 2000 سال پرانے تومار کو کھولا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ او نہیں! اور اس کے کئی ٹکڑے ہوا میں اڑ کر نیچے گلیوں میں بکھر گئے اور ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ یہ تو بہت بڑا نقصان تھا۔ بہت بڑا۔ بعد میں ماہرین نے ان تصویروں کو دیکھ کر بتایا کہ وہ دانیال کی کتاب کا ایک قدیم نسخہ تھا۔ ایک انمول ورثہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اسی دوران علمی دنیا میں بھی خلبلی مچ چکی تھی۔ جی، عبرانی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ایلیزر سوکینک
को भी इन तोमारों की भनक पड़ गई। सुकेनेक ने 29 नवंबर 1947 को एक खुफिया मुलाकात की, और जिस रात वो इन कदीम तहरीरों को देख रहे थे, इसी वक्त रेडियो पर एक तारीखी ऐलान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की रियासत के क़याम के हक में वोट दे दिया था। सुकेनेक के लिए ये एक निशानी थी। उन्हें लगा कि उनके लोगों की नई रियासत के क़याम के साथ ही उनकी कदीम तरीन तारीख भी वापस मिल रही है। उन्होंने फौरन उन तोमारों को खरीदने का फैसला कर लिया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुकेनेक ने भावताओं की कोशिश की, लेकिन आर्च बिशप ने उनसे मुआहिदा तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिकी माहिरीन ने तोमारों की तस्वीरें देखकर कई ज्यादा बड़ी रकम की पेशकश कर दी थी। और इसी लालच और बैनुल-अक़वामी दौड़ का नतीजा ये निकला कि 7 साल बाद 1954 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक इश्तिहार छपा। 4 बहरे मुर्दार के तोमार बराए फरोख्त। कदीम तारीख जदीद सरमायादारी के बाजार में बिकने के लिए पेश थी। बिल्कुल। इस सारी भाग दौड़ के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन गारों से मिला क्या था? कुल मिलाकर तकरीबन 40,000 टुकड़े दरियाफ्त हुए, जो चमड़े, पापायरस और यहाँ तक के तांबे पर लिखे हुए थे। और ज़बानें? इब्रानी और आरामी। ये दरअसल तौरात और बाइबल की कदीम तरीन मालूम नुकूल थी। जब 1948 में प्रोफेसर विलियम अल्ब्राइट ने इनकी तस्दीक की, तो उन्होंने इसे जदीद दौर की सबसे बड़ी मखतूतात की दरियाफ्त करार दिया था। जी, और उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 100 क़ब्ल मसीह की तहरीरें हैं। अवाम की तवज्जो दूसरी जंग अजीम के बाद के हालात और फिलिस्तीन में बढ़ते हुए तनाज़े पर थी, लेकिन पर्दे के पीछे ताकतें हरकत में आ चुकी थीं। और जब उनका मुताला शुरू हुआ तो असल धमाका खेज इंकशाफात सामने आए। सबसे मशहूर दरियाफ्त यशायाह की किताब यानी बुक ऑफ आइजेजा का एक मुकम्मल तोमार था, जो तकरीबन वैसा ही था जैसा आज के दौर में पाया जाता है। इससे एक तरह की तसल्ली हुई कि मतन महफूज रहा है। जी, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें भी मिली जो बहुत मुख्तलिफ थीं। अच्छा, मसलन? मिसाल के तौर पर यर्मियाह की किताब यानी बुक ऑफ जर्मियाह का एक नुस्खा मिला जो आज के मियारी मतन से 15% छोटा है। 15%? ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। उसने इस ख्याल को बराह रास्त चैलेंज कर दिया कि मुक़द्दस किताबें हमेशा से बिल्कुल एक जैसी रही हैं। ये सबूत था कि मतन में भी इर्तिका हुआ है। अगर मतन खुद मुख्तलिफ हो सकता है, तो क्या उनमें मौजूद नज़रियात भी मुख्तलिफ हो सकते थे? यही तो सबसे मुतनाज़ा पहलू है। इन तहरीरों में कमरान में रहने वाली एक कम्युनिटी का जिक्र है। उनके अकायद में एक शख्सियत का बार बार जिक्र आता है, जिसे उस्ताद राज़बाज़ कहा गया है। टीचर ऑफ राइचसनेस। जी, इसकी जो तफसीलात हैं वो कई हवालों से हज़रत ईसा की ज़िंदगी से मिलती जुलती हैं। एक नेक उस्ताद जिसे उसके अपने लोगों ने सताया। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क। उस उस्ताद को कहीं भी इलाही या खुदा का बेटा नहीं कहा गया। उसे एक अजीम इंसान और पैगंबर के तौर पर पेश किया गया है। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से उसके क्या मानी हो सकते हैं? इसके मुज़ामरात बहुत गहरे हैं। पहली बात तो ये कि ये तुमार अब्राहिमी मज़ाहिब की मुश्तरका तौहीदी जड़ों को बहुत वाज़े तौर पर दिखाते हैं कि ये सब एक ही फिक्री चश्मे से निकले हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, ये उस ख्याल को तक़वियत देते हैं कि हज़रत ईसा का पैगाम कोई बिल्कुल नया मज़हब नहीं था, बल्कि वो इस खित्ते में पहले से मौजूद पैगम्बराना रिवायात का एक तसलसल थे, जो उन्हें पैगंबरों के सिलसिले की एक कड़ी के इस्लामी नज़रिए के बहुत करीब लाता है। जी। और तीसरा नुकता, जब हम देखते हैं कि यर्मियाह की किताब जैसी तहरीरें भी एक से ज़्यादा शक्लों में मौजूद थीं, तो ये इस इस्लामी अकीदे को तारीख़ी सबूत फराहम करता है कि पिछली इलाहमी किताबों में वक्त के साथ इंसानी तब्दीलियां हुईं, जिसे इस्लाम में तहरीफ कहा जाता है। सही। ये तोमार दिखाते हैं कि इब्तिदाई दौर में अकायद और मतून बहुत मुतनव्वे थे, और जो शक्ल आज हमारे सामने है वो बहुत सी दूसरी शक्लों में से सिर्फ एक है जो गालिब आ गई। अच्छा, नज़रियात और अकायद से हटकर मैंने सुना है कि इनमें से एक तोमार तो बिल्कुल ही अलग था। कोई मजहबी मतन नहीं, बल्कि एक हकीकी खजाने का नक्शा। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और शायद सबसे हैरान कुन दरियाफ्त तांबे का तोमार यानी कॉपर स्क्रॉल है। तांबे का? जी। बाकी तमाम तोमारों के बरक्स ये चमड़े पर नहीं, बल्कि तांबे की एक पतली चादर पर कुंदा किया गया है, और ये वाकई एक खजाने का नक्शा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें 64 ऐसे मकामात की फहरिस्त है जहां सोना और चांदी की बहुत बड़ी मिकदार छुपाई गई है। कितनी बड़ी मिक़दार? अगर अदाद-उश-शुमार दुरुस्त हैं तो ये तकरीबन 65 टन चांदी और 26 टन सोने का जिक्र है।
اتنا سارا خزانہ یہ آیا کہاں سے تھا؟ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ یہ یروشلم کے دوسرے ہیکل کا وہ خزانہ ہے جسے تقریباً 68 عیسوی میں رومیوں کے حملے سے پہلے چھپایا گیا تھا تاکہ اسے بچایا جا سکے۔ تو کیا کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کوششیں تو ہوئی، لیکن اسے ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ 2000 سالوں میں زمین کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ نقشے میں جن جگہوں، ندیوں یا پرانی قبروں کا ذکر ہے وہ اب موجود ہی نہیں ہے۔ تو وہ خزانہ شاید ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ہی دفن رہے گا۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو آخر میں ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ بحر مردار کے تومار ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف پرانی تحریریں نہیں ہیں، یہ ایک ایسے متحرک اور متنوع مذہبی دور کی کھڑکی ہے جس کے بارے میں ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ مقدس متن اور عقائد پتھر پر لکیر نہیں تھے، ان میں ارتقاء ہوا، بحثیں ہوئیں اور مختلف گروہوں کے مختلف نظریات تھے۔ جی، یہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کی تاریخ پر ایک بالکل نئی روشنی ڈالتے ہیں۔ اور شاید یہ ان کے درمیان موجود فاصلوں کو کم بھی کرتے ہیں۔ بالکل، جب ہم ان کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ مذاہب آخرکار اتنے مختلف نہیں ہیں اور ایک ہی ماخذ سے آتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ان کے مشترکہ ورثے کو اجاگر کرتے ہیں۔ جی، جو آج کی تقسیم شدہ دنیا میں ایک بہت اہم سبق ہے۔ اور چلتے چلتے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے ان توماروں کی بات کی جو مل چکے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سے ٹکڑے آج بھی نجی ہاتھوں میں ہیں، اور وہ کبھی منظر عام پر نہیں لائے گئے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ ان چھپے ہوئے توماروں میں مزید کون سے راز دفن ہیں، اور کیا ہم کبھی انہیں جان پائیں گے؟